بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب بٹ کی ویڈیو پر ویڈیو آ رہی ہیں۔ پہلی ویڈیو آئی، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، لوگوں سے معافی مانگی۔ پھر وہ مکہ میں چلا گیا، وہاں جا کر عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد پھر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، توبہ کی، رجوع کیا اور لوگوں سے بھی معافی مانگی۔ اب ایک نئی ویڈیو کا چرچہ ہے جس کے اندر حافظ سعد حسین رضوی سے وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ ذرا ویڈیو دیکھیے پھر میں بات کرتا ہوں۔ قائد ملت اسلامی حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب، امیر المجاہدین مفتی انس حسین رضوی صاحب، میری اس غلط فہمی اور معافی کی درخواست پہ رجوع فرمائیں تو مجھے اس ناکردہ گناہ سے معافی دلوائیں۔ میری اس غلط فہمی اور معافی کی درخواست پہ رجوع فرمائیں تو مجھے اس ناکردہ گناہ سے معافی دلوائیں۔ میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ حافظ سعد حسین رضوی کا نام کیوں لیا۔ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ حافظ سعد حسین رضوی کا نام لے کر ان سے معافی مانگنے کی وجہ کیا یہ ہے کہ سعد حسین رضوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس روئے زمین پر ایک نگران مقرر کیا گیا ہے، ایک نمائندہ مقرر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس توبہ کا جو ہے قلم دان ہے، جس کی چاہیں توبہ قبول کر لیں اور جس کی چاہیں توبہ قبول نہ کریں؟ کیا ایسی بات ہے؟ اس وجہ سے رجب بٹ نے ان سے معافی مانگی؟ یا پھر حافظ سعد حسین رضوی مذاہب عالم میں تقوی، ورع، پرہیزگاری کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے کہ اس کی پرہیزگاری سے متاثر ہو کر رجب بٹ نے ان کا نام لیا کہ وہ مجھے معاف کر دے؟ یا پھر سعد حسین رضوی رجب بٹ کا پیر طریقت، رہبر شریعت ہے اور مذہبی رہنما اور پیشوا ہے؟ جس طرح لوگ اپنے معاملات میں اپنی مذہبی رہنما اور پیشوا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے معافیاں مانگتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح وہ معافی مانگ رہا ہے؟ یا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ یا یہ وجہ ہے کہ اقوام عالم میں حافظ سعد حسین رضوی کو عمل کا نوبل انعام ملا ہوا ہے، وہ ایوارڈ یافتہ ہے اور دنیا نے ان کو تسلیم کیا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا امن اور صلح کا پسند اور داعی یہی شخص ہے، اس لیے رجب بٹ نے اس کا نام لے کر اس سے معافی مانگی؟ یا اس پلانٹ ارتھ پر حافظ سعد حسین رضوی سے بڑا امیر و کبیر کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جاگیردار اور وڈیرا نہیں ہے کہ جس کی جاگیرداری، جس کی دولت سے مرعوب ہو کر رجب بٹ نے اس کا نام لیا اور اس سے معافی مانگی ہو؟ یا عالمی سطح پر تبلیغ اسلام کی خاطر اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے حافظ سعد حسین رضوی کی کاوشیں اتنی گراں قدر ہیں کہ اس کی کاوشوں اور محنتوں اور اس کے مشن کی وجہ سے پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، لوگ اس کے ہاتھ پر ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ متاثر ہوا، اس نے سوچا یار پوری دنیا میں ایک بندہ دین کا اتنا بڑا کام کر رہا ہے، میں کیوں نہ اس سے معافی مانگ لوں؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ یا پھر رجب بٹ کو اپنے قتل ہونے کا، اپنے مرنے کا خوف ہے۔ میں نے جو تجزیہ کیا ہے نا، اس کے مطابق یہ ہے کہ رجب بٹ کا مسئلہ یہ سب سے آخری ہے کہ اس کو اپنے مرنے اور اپنے قتل کا خوف ہے، کیونکہ پاکستان کی کچھ ہسٹری بہرحال پچھلے ایام اور پچھلے سالوں کی اس کی نگاہوں میں ہے، اور اسے ایک عاشق رسول مولوی عاصم اشفاق رضوی کا غصہ بھی یاد ہے، اور اس کے ساتھ جو اجتماع ہے، جو جناب نعرے لگا رہا ہے، بفرا ہوا ہے، غصے میں ہے، آپے سے باہر ہے، لبیک کے نعرے لگا رہا ہے، نبی سے وفاداری کی قسمیں کھا رہا ہے، ایک لشکر جرار ہے، کیا اس کو بھولتا ہے؟ جس آدمی کو اتنا بڑا خوف موجود ہو، وہ بندہ رات کو صحیح سے سو نہیں سکتا، نیند میں بھی وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہوگا، اور خواب کیا دیکھتا ہوگا کہ ناموس رسالت کے مجاہد، ختم نبوت کے محافظین اور دین کو تخت پر لانے والے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جناب ڈنڈے، سوٹے، چاقو، چھریاں، برچھیاں، کلہاڑے اور جناب پستول اور بندوقیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور یکدم وہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے رجب بٹ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس کو دن رات یہ خیالات اس کو سونے نہیں دیتے ہوں گے۔ تو جس بندے پر اتنا خوف طاری ہو، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر راستہ ڈھونڈتا ہے نا۔ اب نہیں مجھے معلوم کہ اس نے خود سوچا ہے یا کسی کے مشورے پر چلا ہے کہ بھائی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو اس لیڈر کے پاس چلا جا، اس سے معافی مانگ لے جسے قائد ملت اسلامیہ کا لقب وراثت میں مل گیا، اور جس کے ایک اشارہ ابرو سے سلطنت کی روانی رک جاتی ہے، تو اس کے پاس جا، اس سے معافی مانگ کہ اس کے کارکن اور اس کے ماننے والے، چاہنے والے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔
اگر تیری معافی اس کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور اس کو تجھ پر ترس آ گیا، اگر اس کو تیری توبہ کا اخلاص سمجھ میں آ گیا اور اس کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور زبان ہل گئی، ہونٹ ہلے اور اس ہونٹوں کو جنبش ہو اور تیرے لیے رحمت کا پروانہ آ جائے اور اس کو تجھ پر ترس آ جائے اور تجھے معاف کر دے، تو بس پھر تیرا کام بن گیا۔ پھر تجھے قرآن پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تجھے خانہ کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے احرام میں جا کر قسمیں کھا کر اپنی وضاحتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تجھے اس لیڈر نے معاف کر دیا ہے جس سے اب تو نے معافی مانگ لی ہے، اب تجھے کلین چٹ مل گئی ہے، اب نہ تو گستاخ رہا ہے اور اب تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو لو جی، وہ صاحب پہنچ گئے اس مہا پیر طریقت کے چرنوں میں اور معافی کی درخواست پیش کر دی۔ تو مجھے اس ناکردہ گناہ سے معافی دلوائیں۔ اب نہیں معلوم کہ اس آخری بارگاہ میں بھی اس بیچارے رجب بٹ کی سنوائی ہوگی اور پیر صاحب کو ان پر ترس آئے گا یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ معافی مانگتا تو اپنے کسی مسلک، اپنے مذہب اہل تشیع کے کسی بزرگ سے معافی مانگتا، وہاں کے کسی جن کو وہ ولی مانتے ہیں ان سے معافی مانگتا، اور اگر وہ قانون سے ڈر کر معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ کرتا، اس کی عدالت میں آتا اور اس سے معافی مانگتا، اور یہ معافی بیت اللہ میں جا کر تھوڑی ہونی ہے، یہ تو عدالت میں پیش ہو کر ہونی ہے۔ یا پھر وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر سے معافی مانگتا کہ جس کو کم از کم کسی قتل کے ملزم جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، اس کی سزائے موت کو معاف کرنے کا جس کے پاس قلمدان موجود ہے، یہ اس سے معافی مانگتا۔ مذہبی رہنماؤں کو چھوڑ کر، چیف جسٹس کو چھوڑ کر، صدر کو چھوڑ کر، حافظ سعد حسین رضوی کا نام آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا نہیں؟ کیسے بیچارے کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، کیسے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ ہے، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ اس ایسی ماندگی کے عالم میں اس کی زبان پر حافظ سعد حسین رضوی کا نام کیوں آیا؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، رسول اللہ معاف کر دے، لیکن کعبۃ اللہ کے طواف کے باوجود، کعبہ میں جا کر قرآن اٹھانے کے باوجود، قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف دینے کے باوجود، ہر غلطی کو تسلیم کر لینے کے باوجود، بلکہ نہ کی ہوئی غلطی کو بھی اپنے سر اٹھا لینے کے باوجود کہ کسی طریقے میری معافی ہو جائے، وہ جانتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر حافظ سعد حسین رضوی نے مجھے معاف نہ کیا تو کسی بھی دن، کسی بھی جگہ وہ کسی کے عشق رسول کا شکار ہو جائے گا اور ناموس رسالت کے کسی پہرے دار کی پہرے داری کی زد میں آ کر کچلا جائے گا، مارا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب کرین پارٹی والوں پر، بالخصوص حافظ سعد حسین رضوی پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ رجب بٹ نے تو نام لے دیا ان کا، اب نہیں معلوم کہ رجب بٹ کی اس کیفیت اور اس کے خوف کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نادیدہ قوت نے اس کو موت سے بچانے کی لالچ دے کر یہ مشورہ دیا کہ تو حافظ سعد حسین رضوی کا نام دے اور اس سے معافی مانگ، اور اس سے درپردہ عالمی سطح پر جو گستاخان رسول کی ٹیمیں ہمیشہ ورک کرتی رہتی ہیں، ان کی کہیں کوئی ایک نئی صف بندی اور ٹی ایل پی کے خلاف ایک نئی مورچہ بندی تو نہیں ہو رہی۔ حافظ سعد حسین رضوی اگرچہ سیاسی طور پر ناپختہ ہیں، لیکن وہ دانش مند اور سمجھدار ہیں۔ پچھلے کئی مواقع پر انہوں نے اپنی اس پارٹی کو ایسے حالات سے بچایا ہے کہ جس میں ان کو ایک آگ میں جھونکا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو بچایا اور اپنی پارٹی کو سنبھال رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جب یہ صورتحال پیش آئی کہ ٹی ایل پی کے ایک ذمہ دار آدمی نے اتنا بڑا کام کھڑا کر دیا ہوا ہے اور رجب بٹ نے حافظ سعد حسین رضوی کا نام بھی لے دیا ہے، تو اس سارے سینیریو میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کیا وہ خود اعلان کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی آدمی نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، تم مرکز میں آ جاؤ، یہاں پر آ کر تم معافی مانگ لو۔ دیکھیں اتنی بڑی جماعت ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب خود اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، ویسے مجھے لگتا نہیں کہ غیر دانش مندی کا کام کریں گے، یا پھر حافظ سعد حسین رضوی صاحب اس معافی والے معاملے کو اپنے سر سے بھی ہٹاتے ہیں اور رجب بٹ کو ایک سیف ایگزٹ بھی دیتے ہیں
یہ کوئی راستہ ایسے نکلنا چاہیے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف ایک نئی مورچہ بندی ہو رہی ہے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر، جبکہ رجب بٹ پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہے اور اس کا نام چل رہا ہے، اس کی زبان سے TLP کا نام نکلوانا یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. بہرحال اس کو TLP کے ذمہ داران اور لوگوں کو سوچ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور انتہائی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اور جو لوگ تحریک لبیک کا نام لے کر اس طرح کی شرپسندی کرتے ہیں ان کو بھی ذرا لگام ڈالنی چاہیے. اگر یہ TLP کا مرکزی سطح پر کام ہو تو پھر مرکز سے اعلان ہو، اور اگر جماعت اس کی سرپرستی نہیں کرتی تو پھر بھی بتا دینا چاہیے کہ تحریک کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بھی منتشر نہ ہو. تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال اس سے مختلف ہو. جو بھی ہو لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی شخصیت کا خیال رکھتے ہوئے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.